بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ زندگی بھر تندرست رہنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کیا کریں۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دانتوں پر ادرک کا پانی لگاؤ، اس سے دانت مضبوط ہوں گے۔ ادرک کی مسواک کرنے سے بھی دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں لگانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے کھیرا قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکی آنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھ جائے وہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ روزانہ دوپہر کو بیگن کا بھرتا کھا لیا کرو تو اس سے بخار دور ہوگا، سینے کی بلغم بھی دور ہوگی۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ کچی انار کا جوس پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ جو کی روٹی کبھی کھانے سے کبھی بھی ہونے والا سر درد نہیں ہوگا۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جلدی اٹھنا، جلدی سونا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں چھالے ہوں، کھیرے کی جھاگ لگانے سے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جھاگ منہ پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دونوں غذائیں ہی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ دو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر واپس پانے کے لیے صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور پھر مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگا لو، پرانی سے پرانی جھریاں چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق ادرک کا پانی آپ کی اسکن کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ دیسی گھی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ ٹی بی اور یہ معدے کی بیماری کا بھی ایک آخری علاج ہے۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ دوپہر شام کے کھانے کے فوراً بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی جسم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کسی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سواری پر بٹھایا، اس کا سامان اس پر رکھوائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہاتھ قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو پانی بہت کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک انسان کی زندگی کی مصیبتوں کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف کر لے۔ خاموش رہ کر کام کرنے والا زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ جو عورت نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور جو زیادہ میٹھا کھاتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ چینی اور میٹھی چیزیں انسان کے چہرے پر جلدی بڑھاپا لے آتی ہیں۔ اور جو عورت ہمیشہ جوان رہنے جاتی ہے وہ کم میٹھا کھایا کرے اگر وہ بڑھاپے سے بچنا چاہتی ہے تو۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ پیٹ
بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے اور وہ تربوز کا شربت ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو تو وہ تربوز کا شربت ضرور ہو۔ جو عورت کا قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی پتلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے روز ان کو بھون کر ان کی چاٹ بنا کر کھا لیا کریں۔ پھول مکھانوں میں چاٹ کھانے سے نہ صرف ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے کے والے کی جلد پر میل اور ایکنی بہت جلدی بن جاتی ہے، اس کے جلد پر دانے ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن بھی نجات ملتی ہے۔ پیشاب میں جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتے ہیں۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا اور یہ کھیرا دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ کھاؤ۔ یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ ان عورتوں کی رنگت کالی ہو جاتی ہے، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو جائے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔